اعزاز، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے وزیراعظم شہباز شریف نے جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ کی پاکستان کا کیس پریزنٹ کیا ہے، جس انداز میں پریزنٹ کیا ہے، وہ بہترین تھا، وہ شاندار تھا، یا اس سے بھی بہتر پریزنٹ ہو سکتا تھا؟ دیکھیں عظمیٰ، ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا کہ there is always a room on the top، وہ تو ہمیشہ رہتا ہے، وہ تو کبھی بھی آپ اسے فل اپ نہیں کر سکتے کیونکہ بہتر رہ سکتے ہیں چیزیں. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے اچھا نہیں پلے کیا جاتا رہا، وہاں پہ اچھی بات نہیں ہوئی، تو میرے خیال میں کانٹینٹ تو سرکار کے جو افسران ہیں وہ لکھ کے رکھتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں. اس کے اوپر کافی میٹنگز ہوتی ہیں فورن آفس میں، اس پہ جو ہمارے یو این میں ہمارے آفیشلز ہیں وہ اپنی انپٹ دیتے ہیں، امریکہ میں ہمارے جو سفیر ہیں وہ انپٹ دیتے ہیں، اور یہاں پر بھی جو سینئر لوگ ہیں جو ان ساری ایشوز کو جانتے ہیں وہ اپنے انپٹ دیتے ہیں. تو جو کانٹینٹ تھا وہ میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا رچ کانٹینٹ تھا. پرٹیکولرلی جو ہم نے موقف اختیار کیا افغانستان کے حوالے سے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. وہ اس کو ہم جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے کیس جو اپنا پلیڈ کیا وہ بڑا اچھا کیا. پاکستان نے تو اعزاز بہت دفعہ انیشیٹو لیا ہے، پاکستان نے بہت دفعہ کہا ہے کہ امن کا راستہ جو ہے وہ ہمارا راستہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت وہاں پر گورنمنٹ ہے، اور خاص طور پر پھر لوگوں میں ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے، تو پھر اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتی ہے، استعمال کر سکتی ہے اپنے مقاصد کے لیے. تو کہیں نہ کہیں ایک اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ وہاں پر موجود ہے، جس کی بنیاد پر یہ جو پارٹیز ہیں وہاں پر ووٹ بھی لیتی ہیں اور پھر منتخب ہو کے اقتدار میں بھی آتی ہیں. تو جب ایسی پارٹیز اقتدار میں آئیں گی تو پھر پاکستان کے ان کے ساتھ تعلقات کو بہتری کی طرف کس طرح سے لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جو اینٹی پاکستان یا اینٹی انڈیا تھاٹس ہیں وہ تو دونوں ملکوں میں موجود ہیں، اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے. سوال تو یہ ہے کہ اب اسٹیٹسمین شپ کا تقاضا کیا ہے. مودی صاحب جو ہے اس وقت ایک نئے فیز میں داخل ہو رہے ہیں. پہلے ان کا فیز تھا پاور حاصل کرنا، انہوں نے حاصل کر لی پاور، پھر اس کو مینٹین کرنا، مینٹین کر لی. اب وہاں پہ مودی صاحب کو بھی پتا ہے کہ دنیا میں اب آج نہیں تو کل تو انہوں نے جانا ہے، اقتدار سے رخصت ہونا ہے، اور اگر اقتدار سے رخصت ہونا ہے تو ان کی لیگیسی کیا ہوگی، اس بات کا ادراک مودی صاحب کو بھی ہے. اور ہمارے ہاں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی پتا ہے کہ ہم نے اس سارے معاملے کو کیسے آگے بڑھانا ہے. اور میری جہاں تک اطلاعات ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے بیک ڈور جو مذاکرات یا رابطے ہیں وہ ہو رہے ہیں. ابھی 1.5 ہفتہ پہلے بھی اس طرح کا ایک رابطہ ہوا ہے کسی تیسرے ملک میں. تو یہ اچھے جسے کہہ لیں نا کہ اچھے سگنل آ رہے ہیں دونوں طرف سے. صحیح. اچھا اعزاز، اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ملکی سیاست کی، جس میں جو خاص طور پر پرٹیکولرلی جو عمران خان کی سیاست نظر آ رہی ہے ہمیں. ان کا ہم دیکھ رہے ہیں رویہ کہ کبھی وہ مفاہمتی انداز اپنا لیتے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ جب وہ کچھ اپنے پوائنٹس رکھتے ہیں اور کچھ مطالبات رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ مطالبات جو ہے ان کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو رہے تو وہ فوراً سے ایک ایگریسو اپروچ اپنا لیتے ہیں، مزاحمتی بیانیہ جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں. ابھی جیسے جو چیف آرمی کے چیف کی جو تعیناتی کا معاملہ ہے اس کو انہوں نے اس طرح سے موضوع بحث بنایا، زیر بحث لے آئے. تو لیکن اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جو ان کی اپنی پارٹی ہے اس کے اندر کچھ کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے. ان کے اپنے پارٹی کے اندر جو تھوڑے سے پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں ان کے تحفظات بھی بڑھ جاتے ہیں اس کے ساتھ. تو اس کنفیوژن کا حل کیا ہے؟ کیونکہ اس سے تو پھر ان کی سیاست پر اس کا بہت زیادہ برے اثرات پڑیں گے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کی سیاست پہ برے اثرات پڑیں گے، لیکن ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ان سٹیٹمنٹس کے اوپر وہ بہت سارے جو لوگ ہیں، بہت سارا جو کراؤڈ ہے وہ بھی ان کے ساتھ آیا ہے، اور وہ کراؤڈ کو دیکھ کر اپنی بات کر رہے ہیں. اور دس از دا بگیسٹ ڈائلما ہی یہ ہے کہ کراؤڈ کو دیکھ کر بات کی جا رہی ہے، گیلری کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اب گیلری کے ساتھ نہ کھیلا جائے، ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان کے مفادات کو مد نظر رکھا جائے. بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا. لیکن اب اعزاز ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ جو احتجاجی تحریک ہے ان کی وہ مسلسل فائنل کال دینے پر آ گئے ہیں وہ،
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جلدی فائنل کال دوں گا. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ فائنل کال وہ ہار جاتے ہیں, کیونکہ احتجاجی تحریک کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی, اور اگر یہ اگلے سال اگر الیکشنز ہونے ہیں تو اور اس وقت تک اگر ان کی یہ جو احتجاجی تحریک ہے یہ پرولونگ کرتی ہے تو وہ کتنا عرصہ سروائیو کر سکے گی؟ اگر یہ بھی اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کی خبریں ہم سن رہے ہیں, تو اگر وہ واپس آ جاتے ہیں اور جیسا کہ ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ معیشت کو سنبھال لیں گے, کیونکہ معیشت جو ہے وہ اس وقت واحد ایشو ہے, ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے, اگر وہ ریزالو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر عمران خان کی سیاست کا کیا رخ ہوگا؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے اس کا جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے کے رکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ حکومت پرفارم نہ کر سکے, حکومت اکانومی کے محاذ پر ناکام ہو, اور اکانومی پہ محاذ پہ ناکام اسی وقت حکومت ہوگی کہ جب ملک میں پولیٹیکل انسرٹنٹی قائم رہے گی. اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ انسرٹنٹی قائم رہے, گورنمنٹ پرفارم نہ کر پائے, اور جب گورنمنٹ پرفارم نہیں کر پائے گی تو وہ سخت فیصلے, کڑے فیصلے لے گی. ملک میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا, ملک میں جو افراتفری ہے مہنگائی کی وجہ سے وہ بڑھے گی. تو عمران خان صاحب اس کو پولیٹیکل کیپٹل کے طور پر اگلے انتخابات میں حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اسٹریٹجی ہے کہ آرمی چیف کے ایشو کے اوپر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ جن کو وہ پسند کرتے ہیں اگر ان کو نہیں لگایا جا رہا تو حکومت بھی اپنی پسند کا کوئی چیف نہ لگا سکے. یہ حکومت کا اختیار ہوتا ہے, پرائم منسٹر کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ آرمی چیف تعینات کرے, اپنی چوائس لے. ظاہر ہے اس کا ایک پروسیس ہے, اور عمران خان صاحب چاہ کیا رہے ہیں, بلکہ انہوں نے کنٹروورشل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے. لیکن اعزاز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائیلاگ کریں. اسٹیبلشمنٹ سول ملٹری تعلقات جو ہیں ان میں ایک بیلنس ہونا چاہیے, ایک توازن ہونا چاہیے. انہوں نے ریسنٹلی ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو عمران خان ہے وہ اس سے اپوزٹ سوچ رکھتے ہیں. پارلیمنٹ میں وہ ان جماعتوں کے ساتھ, دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے, کیونکہ ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے, ایک نیریٹو وہ پچھلے کچھ عرصے سے ایک بلڈ کرتے آئے ہیں. اگر وہ ان کے ساتھ آج مفاہمتی رویہ اختیار کرتے ہیں تو ان کا وہ والا بیانیہ جو ہے وہ نگیٹ ہوگا. تو لیکن یہی پارٹی کے اندر اگر یہ اختلافات اس قسم کے آتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا نکلے گا؟ عمران خان کی فیوچر پالیٹکس پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا المیہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بیٹھنا چاہتے ہیں, باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو بیٹھتے نہیں ہیں. وہ ان کے لیے جو لینگویج استعمال کرتے ہیں وہ والی لینگویج ہے جو ورکنگ, جو جسے کہتے ہیں نا ورکنگ ریلیشن شپ, وہ والی لینگویج نہیں ہے. اور وہ والی لینگویج عمران خان صاحب کے کراؤڈ کو اچھی لگتی ہے, اور وہ اپنے کراؤڈ کو انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے, عمران خان صاحب کی ایک پولیٹیکل ایج ہے, وہ ان کی فزیکل ایج سے لمبی ہوگی, لوگ انہیں یاد رکھیں گے. لیکن بہرحال ان کی ایک فزیکل ایج بھی ہے. آج وہ 70 سال کراس کر رہے ہیں, تو کتنا عرصہ وہ یہ جو اس طرح کی جو پالیٹکس ہے اس کو قائم رکھ سکیں گے, انٹیکٹ کتنا عرصہ رکھ سکیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس بار پاور میں نہ آ سکے, اگر اگلے عام انتخابات میں یا ان کو اس سے قبل کسی طریقے سے نااہل کر دیا گیا, یا نواز شریف صاحب واپس آ گئے اور نواز شریف صاحب نے ان کو ٹف ٹائم دے دیا پنجاب کے اندر, تو پھر جو عمران خان صاحب کا جو پولیٹیکل سورج ہے وہ میرے خیال میں وہ غروب ہونا شروع ہو جائے گا. کیا جو عمران خان ہیں وہ اس کو اس وقت نظر انداز کیے ہوئے ہیں, یا اس کو مد نظر رکھ کر اپنی یہ جو پولیٹیکل گیم ہے وہ کر رہے ہیں؟ اعزاز بتائیے گا. دیکھیے, عمران خان ایک بڑی مشکل رائڈ کر رہے ہیں. ایک تو وہ پارٹی کے اندر ایشوز کو سنبھال رہے ہیں, انہیں اپنے بعض قریبی لوگوں کے اوپر بڑا شک ہے, جس کا اظہار انہوں نے پچھلے دنوں بھی کیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کون کون رابطے میں ہے, اور کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہ رکھے. یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ وہ اپنے پارٹی لیڈروں کو کہہ رہے تھے. کیوں کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہہ رہے تھے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر ایسے لیڈر موجود ہیں, ایسے نام موجود ہیں, ایسے ان کے قریبی رفقا ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے
رابطے رکھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی سیاست کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو اس بات کا ڈر ہے کہ ان کی پیٹھ پیچھے ایسے عناصر چھڑا گھونپ سکتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کو بالکل پتا ہے. ایک تو وہ اس محاذ پہ لڑائی کر رہے ہیں, دوسرا وہ پولیٹیکل محاذ ہے اس پہ لڑائی کر رہے ہیں, تیسرا وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کر رہے ہیں, چوتھا وہ میڈیا سے بھی ایک بڑے حد تک لڑائی کر رہے ہیں. تو وہ ہر جگہ انہوں نے لڑائی کے محاذ کھولے ہوئے ہیں. عدلیہ سے بھی لڑائی شروع ہو گئی تھی, ابھی بڑی مشکل سے معافی تلافی ہوئی ہے یا نہیں ابھی تو اگلی ڈیٹ پہ پتا چلے گا, لیکن کافی حد تک یہ معاملہ طے ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن ہر طرف اتنی جو لڑائی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, مطلب ایک بڑا محاذ کھل چکا ہے عمران خان. صحیح. تو اعزاز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو عمران خان ہے وہ پچھلے جو ان کا کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ان کی پارٹی کا, اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں خاصے برہم نظر آئے کیونکہ وہ کچھ فیصلے کر رہے تھے جو پہلے ہی میڈیا پر آ رہے تھے, پہلے ہی میڈیا پر رپورٹ ہو رہے تھے, تو اس کی وجہ سے ان کو اپنے یہ جو ڈیسیژنز ہیں یہ مؤخر کرنے پڑ رہے تھے یا سرے سے ہی جو ہے وہ منسوخ کرنے پڑ رہے تھے. جو ان کے پلانز تھے وہ پہلے ہی منظر عام پر آ جاتے تھے. تو یہ بھی ان کو اس ایشو کا بھی سامنا ہے کہ ان کی اپنی جو پارٹی کے جو اندرونی کے اجلاس کی جو اندرونی کہانیاں ہوتی ہیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں اس طرح سے. تو یا اس محاذ پر بھی ان کو جو ہے وہ لڑنا ہے. جیسے بالکل اس محاذ پہ بھی لڑنا ہے, لیکن میں عظما آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جو ساری باتیں آپ اٹھا رہے ہیں عمران خان صاحب کی یہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس سے بھی بڑی بات دیکھیے نا کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ملک میں دنیا کے جو بڑے سیلاب آئے ہیں اس نوعیت کا ایک بڑا واقعہ ہوا ہے, سیلاب آیا ہے. پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج کا کم و بیش سب سے بڑا واقعہ پاکستان میں ہوا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پاکستان میں آئے, بہت ساری اہم شخصیات پاکستان کا دورہ کر رہی ہیں سیلاب زدگان کی مدد اور امداد کے لیے, اور سیلاب کے علاوہ کوئی بھی اور بات نہیں کرتا. میں اگلے دن کچھ ڈپلومیٹ سے ملاقات کر رہا تھا تو وہ بھی اس بات پر افسوس کر رہے تھے کہ پاکستان میں تو پالیٹکس ہو رہی ہے نارمل کورس کے طور پہ, حالانکہ پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز کو چاہیے کہ وہ اپنے جلسے ملتوی کریں اور سیلاب کی امداد کے لیے کام کریں اور علاقوں میں جا کے ٹھہر جائیں تاکہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو. لیکن یہاں پر خان صاحب ایک نیریٹو دیتے ہیں, کبھی کسی جگہ جلسہ کرتے ہیں, کبھی کسی جگہ جلسہ کرتے ہیں, الیکشن کیمپین رن کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ فی الحال کوئی 2 ماہ کے لیے 3 ماہ کے لیے الیکشن چھوڑتے اور لوگوں کی کیمپین کرتے, سیلاب زدگان کے لیے کیمپین کرتے. لیکن ہم اعزاز یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ عوام میں وہ اتنے ہی مقبول ہو رہے ہیں جتنے ان کے بیانیے چینج ہو رہے ہیں, جس حد تک وہ اگریسو ہو رہے ہیں ان کی عوام میں مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ اس چیز کو انجوائے تو کر ہی رہے ہیں, لیکن اس سے ان کا جو ایک کانفیڈنس ہے وہ بھی بلڈ ہو رہا ہے. عظما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, وہ مقبول ہو رہے ہیں, یا مقبول تو بلکہ کہنا یہ ٹھیک ہوگا کہ مقبول تو وہ پہلے سے تھی, پہلے بھی تھے. لیکن یہ یاد رکھیے عظما کہ مقبولیت جو ہے نا یہ پرماننٹ چیز نہیں ہوتی. یہ کبھی نہ کبھی مقبولیت کا سورج غروب ہو سکتا ہے اور ممکن ہے یہ کسی ایک واقعے سے ہو جائے. طالبان اس ملک میں کسی زمانے میں بہت مقبول تھے, آپ کو یاد ہوگا. پھر ایک خاتون کو کوڑے مارنے کی ویڈیو سامنے آئی سوات میں, اس کے ڈینٹ پڑا ان کو. پھر ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ طالبان کی شہرت کو اس وقت بڑا ڈینٹ پہنچا جب 16 دسمبر 2014 کو جو پشاور میں اٹیک ہوا تھا بچوں کے اسکول کے اوپر. تو یہ کسی ایک واقعے سے جو ڈینٹ ہے نا شہرت کو وہ پڑ سکتا ہے. یہ شہرت کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہوتی. لیکن یہ عوام میں اس طرح سے ختم نہیں ہوتا, کیونکہ عدالتوں پر اگر عدالتوں کے ذریعے بھی کوئی فیصلہ آئے گا تو ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے اگر نواز شریف اگر واپس آ رہے ہیں تو ایک ٹائم پہ ان کے خلاف بھی ایک پورا ایک محاذ بلڈ کیا گیا تھا, عدالتوں سے فیصلے آئے تھے جس کی بنیاد پر جو ہے ان کو نااہل کیا گیا تھا. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف اگر واپس آ جاتے ہیں اور اگلے الیکشن میں وہ پھر اپیئر ہوتے ہیں تو پھر جو جس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا گیا, چاہے وہ عمران خان نے اپنے دور میں بنوایا, تو اب موجودہ حکومت پر بھی یہی جو ہے لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ موجودہ حکومت بھی یہی کام کر رہی ہے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ عمران خان کو ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں موجودہ حکومت تو عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس نے ثابت کیا ہے. ہاں موجودہ حکومت اس حد تک ضرور عمران خان کا مقابلہ کر سکتی ہے کہ جو رانا ثناء اللہ ہیں انہوں نے مقابلہ کیا ہے.
ان جو یہ کہنا کہ موجودہ حکومت عمران خان کو نیچے گرا دے گی وہ تو نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ بات یہ یاد رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کو نیچے گرانا خود عمران خان صاحب نے, اور جتنی وہ گفتگو کرتے ہیں, وہ جس طریقے سے وہ گفتگو کرتے ہیں, وہ ان کی اپنی گفتگو ان کے اوپر کوئی چارج شیٹ بن سکتی ہے کسی ٹائم. صحیح. اچھا اعزاز, ایک اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ منگل کو وہ وزیر خزانہ کا عہدہ بھی سنبھال لیں گے. تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ملکی معیشت بہتری کی طرف آ سکتی ہے اس سے؟ میرا نہیں خیال کہ اسحاق ڈار صاحب اتنی جلدی وہ اٹھا لیں گے. میرے خیال میں کچھ ٹائم لگے گا, لیکن وہ تو یہاں پر وزیر خزانہ بن نہیں رہے. اب وہ ہو پائیں گے یا نہیں مجھے نہیں پتا اس بات کا. بہرحال ان کے پاس نواز شریف صاحب کی بیکنگ ہے, سپورٹ ہے, تو وہ بن بھی جائیں تو کیا ہے. اصل ایشو تو اکانومی کا ہے نا. اکانومی کا ایشو جب تک ریزالو نہیں ہوگا تو مسائل حل نہیں ہوں گے. اور اگر وہ آ کے وزیر خزانہ کا عہدہ سنبھالتے ہیں, ڈالر کی قیمت کو کنٹرول میں لاتے ہیں اور مہنگائی کو کنٹرول میں لاتے ہیں, تو میرے خیال میں ساری چیزیں ایک بہتر رخ اختیار کر سکتی ہیں. صحیح. اور ویسے بھی یہ لاسٹ ایئر ہے, الیکشن مہم کا ایک سال ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ پروجیکٹس دیے جاتے ہیں, عوام کو جو ہے ریلیف دیا جاتا ہے. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ پورا سال جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اگر کچھ اقدامات کیے جائیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ معیشت بھی سنبھلے گی, اور جو پی ایم ایل این ہے اس یا دیگر پارٹیز ہیں جو اس وقت اقتدار میں, ان کی پوزیشن بھی مستحکم ہوگی. ٹھیک, بہت شکریہ. اعزاز سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.